زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی نہ تھا، تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ السلام علیکم، اور کیسے ہیں ناظرین آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور میں سب کو دعا میں یاد رکھتی ہوں، جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور مجھے کامنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود شریف کے حیران کر دینے والے معجزات کو شیئر کروں۔ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا وہ بتاتی ہیں کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور وہ ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور ہم سب کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو ہم سب کو ہمارے پیارے نبی پر، اہل بیت پر درود پڑھ کے، بہت زیادہ درود پڑھ کے ثواب پہنچانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کی، ہمارے پیارے نبی کی محبت تو ملے گی ہی ملے گی، ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں جتنے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، وہ کب بالکل ان ساری مصیبتوں کے مسئلے کب حل ہو جائیں گے آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا۔ بہت سارے لوگ الگ الگ وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی رجت ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا اور بیچ میں چھوڑ دیا، اس میں پاکی ناپاکی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا، اس کی بھی رجت ہو جاتی ہے، اس سے بھی نقصان انسان کو اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ یا پھر آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آپ اکتا رہے ہیں، آپ کا دل اکتا رہا ہے اور آپ کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کا، تو بھی اس کی رجت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اور درود شریف اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں پاکی ناپاکی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، مطلب ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، درود کا ورد کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بشرطے آپ کو بالکل جب آپ استغفار پڑھیں تو دل میں یہ عہد کریں، دل میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، اللہ سے آپ رو رو کر دعائیں کریں، گناہ گار اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے، مجھے بخش دے۔ استغفار پڑھیں تو اس سے، استغفار اور درود شریف سے زندگی میں حیران کر دینے والے معجزات ہوئے ہیں۔ تو اگر ہر چیز اور الگ الگ وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کو اپنی زندگی میں آپ لے کر آئیں اور ہمیشہ پڑھیں، ورد کریں، تو آپ کو حیران کر دینے والے فائدے ملتے ہیں۔ مطلب میں نے خود دیکھے ہیں یہ فائدے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مطلب پڑھ کر ان کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی سے جتنے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ چٹکیوں میں حل ہو جائیں گی، چٹکیوں میں حل ہو جائیں گی۔ اور جن کے ساتھ یہ ہوا وہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر جو ہے نا، مطلب جو لوگ تھے، مطلب ان کے ہسبینڈ جو تھے، ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے تھے، اور وہ جو ہے نا، جو لوگ ایسا چاہتے تھے نا، وہ ان سے بہت محبت سے ملتے تھے، اتنی اپنائیت سے ملتے تھے، وہ اپنے دل کا ہر حال، ہر راز ان کو سناتی تھیں، اور وہ لوگ ان پر جادو کرواتے تھے کہ یہ کسی طرح یہاں سے ہٹ جائے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا دیں۔ لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس کا پتہ نہیں تھا، وہ ان کو بہت اپنا سمجھتی تھی، ان سے اپنا دل کا سارا راز جو ہے نا شیئر کرتی تھی، لیکن وہ درود پڑھتی تھی۔ مطلب ان کو جب یہ ان کی زندگی میں اتنے مسئلے مسائل تھے، وہ اور چیزیں پڑھتی تھی، لیکن پھر جب ان سے کسی نے بولا درود شریف پڑھنے کے لیے اور انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کرا، جو درود ابراہیم ہے وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور سارے درودوں میں سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم۔ تو اس درود کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت فائدے ملتے ہیں۔ تو ان کو جب کسی نے یہ بتایا کہ آپ یہ درود پڑھیں اور زندگی کے سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، لیکن ایک مسئلہ حل ہوتا، دوسرا آ جاتا، دوسرا حل ہوتا، تیسرا آ جاتا، اس طرح سے ہوتا رہتا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ درود پڑھتی رہیں اور ان کی زندگی کے مسئلے مسائل جو تھے وہ حل ہوتے رہے۔
لیکن اس بیچ وہ بہت بیمار ہوتی تھیں، ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات و پریشانیاں آتی تھیں، بہت مطلب ان کو طرح طرح کے وسوسے بھی آتے تھے، کیونکہ جب آپ کچھ بھی پڑھنے لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ چھوڑیں نا، اور ثواب پہنچاتی رہیں، پڑھتی رہیں۔ پھر ایسا ایک وقت آ گیا جب ان کی وہ لڑکی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی جس کی وہ شادی کروانا چاہتی تھی، اور ان کا بیٹا بھی ان سے دور ہو گیا، اور ان کو سب لوگ مطلب خوف کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ یہ لوگ جادو کرواتے ہیں، یہ لوگ برے ہیں، جبکہ اس وقت جب وہ ان کے اوپر جادو کرواتی تھی تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ کھانے پکا کے لاتی اچھے اور ان کو جو ہے نا اس کھانے میں ملا کے دیا کرتی تھی وہ۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے جب یہ سب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی مطلب کھانا پکا کر لائی ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت خراب چیز دیکھی، بہت بری چیز۔ تو تب ان کو علم ہو گیا اس بات کا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے، پھر انہوں نے جو ہے نا ان کا کھانا بند کر دیا، اور جو بھی وہ لاتی اس کو کھاتی نہیں تھی وہ، اور یہ سب پڑھتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے خاندان میں وہ بالکل ذلیل ہو کر رہ گئیں جو جادو کرواتی تھی، اور ان کی زندگی میں سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے اور وہ خوشحال زندگی جینے لگیں۔ تو یہ ہوتا ہے، تو اس لیے درود کا جتنا بھی ورد ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ اگر آپ معمول بنا لیں نا کہ جیسے کہ آپ کو دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں اور استغفار پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل حل کر دے گا۔ میں خود بھی پڑھ رہی ہوں اور مجھے بھی یہی امید ہے انشاءاللہ کہ میری زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو میں اپنے بارے میں ہر بات بتا رہی ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی میری زندگی میں ہوا ہے، جو معجزات ہوئے ہیں، جو دکھ میرے اوپر پڑے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، مجھے کیسے کیسے نکالا گیا ان ساری مصیبتوں سے، وہ سارے واقعات میں آپ سے شیئر کروں گی ایک ایک کر کے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے یہ سوچا کہ ہاں یہ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے شیئر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک انسان بھی عمل کرتا ہے اور اس کا بھلا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور ہمارے پیارے نبی پر بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو ہے نا وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو تمہاری جو ہے نا تڑپ جانتا ہے، تمہاری تڑپ جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وقت نہیں ملا، ان کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور انسان کو اس بات پر غور بھی کرنا چاہیے۔ اور انسان جب ثابت قدم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے، اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے تو یہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے نا انسان کے گناہوں کو درود پاک اتنی تیزی سے مٹاتا ہے کہ جتنا کہ پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا، مطلب ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے، اتنی تیزی سے درود پاک انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو کر انسان اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کب ختم ہوں گی یہ مصیبتیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو میرا اچھا لگا ہوگا تو چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کر کے جائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنے لوگ بھی کامنٹ کریں گے میں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی بھی کہانی ہے یا کوئی معجزات ہیں آپ کی زندگی میں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کو ان معجزات کو، اس کہانی کو ضرور شیئر کروں گی سب کے ساتھ، اور اپنی تو میں بیان کر ہی رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔